اصحاب رقیم کی داستان۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 9 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، من حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ کہف و رقیم والے ہمارے نشانیوں میں سے کوئی تعجب خیز نشانی تھے؟ اصحاب رقیم کون تھے؟ اس کے بارے میں مفسرین و محدثین کے درمیان اختلافات پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ رقیم اس پہاڑ کا نام ہے کہ جس میں اصحاب کہف کا غار تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ رقیم اس قریے کا نام تھا کہ جس سے اصحاب کہف خارج ہوئے تھے۔ بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ رقیم پتھر کی اس لوح کا نام ہے جس پر اصحاب کہف کی داستان لکھی ہوئی ہے، اور پھر اصحاب کہف کے غار میں لگا دیا گیا ہے یا بادشاہوں کے عجائب گھروں میں رکھا گیا ہے۔ بعض کے عقائد کے مطابق رقیم کتاب کا نام ہے، اور بعض کے نزدیک وہ 3 افراد ہیں جنہوں نے غار میں پناہ لی۔ تفسیر مجمع البیان ان کی داستان کچھ یوں بیان کرتی ہے کہ کتاب میں یوں درج ہے کہ میں نے رسول خدا سے یوں نقل ہوا ہے، 3 عبادت گزار شخص اپنے گھروں سے نکلے اور کوہ دشت کی سیر کے لیے گئے۔ چلتے چلتے ایک غار کے دہانے پر پہنچے جو پہاڑ کے اوپر تھی۔ وہاں پر عبادت میں مشغول ہوئے۔ اچانک طوفان یا اس سے کہ ایک بڑا پتھر غار کے اوپر سے لڑکا اور غار کے دہانے پر آ گرا، جس کی وجہ سے غار کا منہ بند مکمل طور پر بند ہو گیا اور تینوں افراد تاریخ غار کے اندر پھنس گئے۔ غار کے اندر تاریخی اس قدر زیادہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اس خوف کی جگہ میں یوں پابند پایا تو وہاں سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہاں سے جان خلاصی کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی خاص عمل ہے تو الہی بارگاہ میں شفیع قرار دیں گے، اس کی وجہ سے ہماری جان چھوٹے گی۔ ہم یہاں پر گناہوں کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ناراض ہو گیا ہے، لہذا ضروری ہے کہ خاص عمل کی وجہ سے اپنے آپ کو نجات دلائیں۔ یہ تجویز سب سے قبول کی۔ پہلے سب سے ایک شخص نے کہا، خدایا تو جانتا ہے کہ میں نے ایک دن ایک خوبصورت پر عشق ہوا تھا، یعنی میں نے ایک دن خوبصورت عورت کو دیکھ کر اس پر عشق کھایا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، جب میں اس پر قابو پا چکا اور اس کے ساتھ منافی غفلت کام کرنا چاہتا تھا کہ مجھے آتش جہنم یاد آئی۔ تیری عظمت و جلالت سے خوف کھاتے ہوئے اس غلط کام کو انجام دینے سے دست بردار ہو گیا، یعنی میں نے جہنم کی آتش سے ڈر کر اس برے کام کو انجام دینے سے انحراف کر لیا نہیں کیا۔ خدایا میرے اس عمل کی وجہ سے پتھر کو غار کے دہانے سے دور کر دے۔ جب اس کی دعا ختم ہوئی تو اچانک پتھر اپنی جگہ سے سرکا، جس کی وجہ سے ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ دوسروں نے کہا، خدایا تو جانتا ہے کہ میں نے ایک دن اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے کچھ مزدور لگائے تھے۔ ان کے ساتھ طے یہ ہوا تھا کہ ہر کسی کو آدھا درہم مزدوری دوں گا۔ جب کام ختم ہو گیا تو میں نے ہر کسی کو اس کی اجرت ادا کر دی۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، میں نے 2 افراد کے برابر کام کیا ہے، خدا کی قسم میں 1 درہم سے کم ہرگز نہیں لوں گا۔ اس نے آدھا درہم لینے سے انکار کیا اور اجرت لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کے آدھے درہم کے ساتھ زمین دارا کیا، مجھے بہت زیادہ منافع ہوا۔ کچھ عرصے بعد وہی مزدور آیا اور اپنے آدھے درہم کا مطالبہ کیا۔ میں نے حساب کیا تو اس کے آدھے درہم کی وجہ سے مجھے 10,000 درہم کا فائدہ ہوا۔ میں نے وہ اس کے تمام درہم دے دیے۔ میں نے یہ کام صرف اور صرف تیری عظمت و جلالت کے خوف سے کیا۔ اگر تم میرا یہ کام اپنی خواہش نودی سمجھتے ہو تو
یا اللہ تو اس پتھر کو غار کے دہانے سے دور کر دے۔ اس وقت وہ پتھر اپنی جگہ سے شدید جھٹکے کے ساتھ سرکا، جس کی وجہ سے غار اندر سے روشن ہو گیا۔ اب وہ ایک دوسرے کو دیکھ تو سکتے تھے لیکن نکل نہیں سکتے تھے۔ تیسرے شخص نے کہا، خدایا تو جانتا ہے کہ ایک دن میرے ماں باپ سو رہے تھے، میں ان کے لیے ایک برتن میں دودھ ڈال کر لے گیا، اگر میں دودھ کو وہاں پر رکھ لوٹ آتا تو ڈرتا کہ میں اس کیڑے مکوڑے چلے جائیں گے، ادھر میں انہیں گہری نیند سے بیدار بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، بس میں صبر سے کام لیا، ان کے بیدار ہونے تک وہاں پر ہی رکا رہا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں نے دودھ پیا۔ خدایا اگر میرا کام تیری خوشنودی اور رضا کے لیے تھا تو اس پتھر کو یہاں سے اٹھا لے۔ ادھر اس کی دعا ختم ہوئی تو پتھر نے شدید جھٹکا لیا اور اس قدر دور ہو گیا کہ وہ بڑے آرام کے ساتھ اس غار سے باہر آئے اور یوں نجات پائی۔ پھر رسول نے فرمایا، من صادق اللہ نجا، جو کوئی بھی سچے دل کے ساتھ خدا سے رابطہ برقرار کرے تو وہ نجات پا جاتا ہے۔ یہ واقعہ تفسیر نور ثقلین میں موجود ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا۔ اللہ حافظ۔